بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غزوۃ الحدیبیہ وقول اللہ تعالی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ باب غزوۃ الحدیبیہ، یہ باب ہے غزوہ حدیبیہ کے بیان میں۔ غزوہ حدیبیہ کا تفصیلی واقعہ کتاب الشروط میں بھی ہے، یعنی تفصیلی واقعہ پر کتاب الشروط کی عمدہ۔ اس کو غزوہ حدیبیہ اور عمرۃ الحدیبیہ دونوں کہا جاتا ہے۔ دے غزوہ حدیبیہ ہوئی لیکن مقام حدیبیہ کی نبی علیہ السلام حصار شو من شو د عمرینا، اور عمرۃ الحدیبیہ ہم دی غزات ویلے کی، اس کو غزوہ حدیبیہ اور عمرۃ حدیبیہ دونوں کہا جاتا ہے۔ ابتداءً یہ سفر عمرہ کے لیے ہوا تھا، اور آگے جا کر چونکہ بیعت الرضوان کا واقعہ پیش آیا، اس لیے اس کو غزوہ حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ابتداءً دا سفر دو عمرے دا پارشویو خمخ کی دا بیعت الرضوان واقعہ پیخشوا، دا دی وجہ نا دی غزاتا غزوہ حدیبیہ ہم ویلے کی۔ ابتداءً یہ سفر عمرہ کے لیے ہوا تھا، اور آگے جا کر چونکہ بیعت الرضوان کا واقعہ پیش آیا، اس لیے اس کو غزوہ حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اور صحابہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور مکہ میں داخل ہو رہے۔ اس میں یہ بات ذکر نہیں تھی کہ اس سال تم عمرہ کرو گے۔ صبح ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان فرمایا، صحابہ کرام کے دل میں مکہ کی محبت ابھر آ گئی اور سب تیار ہو گئے عمرہ کے لیے۔ سب عمرہ کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی قعدہ کو برز پیر بمطابق 6 ہجری صحابہ کرام کو لے کر بقصد عمرہ روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی قعدہ برز پیر 6 ہجری کو صحابہ کرام کو لے کر بقصد عمرہ روانہ ہوئے۔ ہشام بن عمر نے شوال کا مہینہ ذکر کیا کہ شوال کے مہینے میں آپ روانہ ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفیہ کے مقام پر پہنچ کر احرام باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفیہ کے مقام پر پہنچ کر احرام باندھا۔ نبی علیہ السلام چکلا دا ذوالحلیفیہ مقام تو رسیدو، نبی علیہ السلام احرام اتڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکلا ذوالحلیفیہ مقام تو رسیدو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کو احرام اتڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے، 1400 صحابہ کرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا 1400 صحابہ کرام۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 1300 صحابہ کرام تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عدد اقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتی۔ عدد اقل دادا عدد اکثر نفی نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر ابن ام مکتوم یا نمیلہ لیسی کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور مدینہ باندھی ابن ام مکتوم دائخپل جانشین مقرر کو، اور اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ میں نے شروع میں ذکر کیا یکم ذی قعدہ بمطابق 6 ہجری اور بروز دوشنبہ آپ روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بھی تھی،
بعض روایات میں 1500 صحابہ کا تذکرہ ہے۔ تو راستے میں دوسرے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو گئے، اس وجہ سے بعض روایات میں 1500 صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، بعض میں 1300 صحابہ کا تذکرہ ہے۔ راجو قلیہ کے 1400 صحابہ تھے، جہاں پر 1300 صحابہ کا تذکرہ ہے تو اس کا جواب میں نے یہ ذکر کیا کہ عدد اقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتی۔ عدد اقل چدے دادا عدد اکثر نفی نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے عذاب کی خبر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی تے جاسوس لے گا جدو قریش دا عزائم و خبر والے عصفان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ میں کعب بن لؤی کو اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے مختلف قبائل کو جمع کیا ہے۔ یہ قاصد عصفان علاقے نے خبر ورکو کہ کعب بن لؤی دو ڈیرو قبائل جمع کری تھی، استا خلاف دا جنگ دا پارا تیار دی۔ اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ یہ لوگ جو قریش کی اعانت پر کمر بستہ ہے ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑے اور قبضہ کر لے، اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھیں گے ہم، اگر جنگ کریں گے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے، کسی سے لڑنے کے لیے نہیں، البتہ جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا اس سے لڑائی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تب چلو، چنانچہ لوگوں نے سفر جاری کیا۔ پھر آگے یہ واقعہ بھی ہے کہ بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش، ادھر قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے ایک مجلس شورا منعقد کی اور طے کیا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کی یہ عزائم سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح قریش نے خالد بن ولید کو 200 سواریوں کا دستہ لے کر تیار کیا کہ تم جاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مشہور راستہ تھا اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے گئے تو کفار نے ان سے کہا کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ عمرہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عمرہ کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کی اجازت نہیں دیتے ہو تو میں بھی عمرہ نہیں کروں گا۔ اس طرح دوسری طرف انہوں نے 50 آدمی کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں۔ 50 آدمیوں کو ایک صحابی نے پکڑ لیا، اگر 50 کسان چوئی وہ صحابی والا گئے آگئی انہی والا۔ بہرحال اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت کی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ کیکر کے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ ضرور لیں گے۔ بہرحال اس کے بعد صلح ہو گئی، یعنی وہ مشرکین صلح کے لیے تیار ہو گئے، مشرکین جو صلح دا پارا تیار تھے۔ انہوں نے سہیل بن عمر کو معاملات صلح کے لیے بھیج دیا، سہیل بن عمر، اور یہ تاکید کر دی کہ صلح میں لازماً یہ بات طے کی جائے کہ آپ اس سال واپس چلے جائے،
صلح کی دا خبر کڑی ہوا چی دا خبر بتاؤ ذکر کئی سہیل بن عمر تے بھی رسول مسلمان شویو چی دے کال بتا حج نہ عمرہ نہ کہ ان ہدایات کو لے کر سہیل بن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آثار دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارا کام تمہارے لیے سہل کر دیا گیا. سہیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر دیر تک آپ نے گفتگو کی اور بالآخر طرفین میں صلح کی دفعات طے ہو گئے جو جی تھی. دا صلح کم دفعات چاہا متعین صلح حدیبیہ دی تسے کوئی. نمبر 1 دا صلح دفعات داؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس جائیں گے. دے کالبہ نبی علیہ السلام مکی تے نہ داخلے گی واپس پجے. اگلے سال مسلمان مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے. راتن کے کالبہ مسلمان مکی تے راضی 3 روز با قیام کی. ان کے ساتھ ہتھیار نہیں ہوگا. دوسرا با ہتھیار نہیں کہ ہتھیار بھی ہوں خواہ با پٹ بھی مخامخ بنے ہوگی اور ان سے کسی قسم کا تعارض نہیں کیا جائے گا. 10 سال تک فریقین جنگ بند رکھیں گے. 10 کال پوری فریقین جلے دی واپس کی جنگ نہ کی. اس عرصہ میں لوگ معمون رہیں گے, کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا. پدی 10 کالوں کے بعد ٹول محفوظ ہوئی یو ببل باندھے لاسو نہ اچتی. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا, اور جو قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکے گا. جو قبیلہ جس فریق میں شامل ہوگا اس فریق کا ایک جز سمجھا جائے گا. لہٰذا ایسے کسی قبیلے پر زیادتی ہوئی تو خود اس فریق پر زیادتی متصور ہوگی. قریش کا جو آدمی اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر یعنی بھاگ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو شخص پناہ کی غرض سے بھاگ کر قریش کے پاس آئے گا قریش اسے واپس نہ کریں گے. یہ دعوت کی سخت شرط ہو کہ چرتا یو کسو دو مشرکین نا مسلمانی گا و مدینی تزی نبی علیہ السلام بداکس واپس کی و کچرتا پسابو کسو کو نعوذ باللہ جیسے خواقع نہ پیخ شوی سوک مکی تراغ نبی علیہ السلام آغا واپس کولے نشی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ تحریر لکھ دے اور یہ املا کرایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اس پر سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے. سہیل ہوئے ماتا پتہ نہیں رحمان سوکھتے. آپ یوں لکھے بسمک اللہم, اے اللہ تیرے نام سے میں لکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ یہی لکھو بسم اللہ اللہم. اس کے بعد آپ نے یہ املا کروایا کہ یہ وہ بات ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی. داغا خبر رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نے مصالحت کر لی. اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم تو آپ کو بیت اللہ سے نہ روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے, لیکن آپ محمد بن عبداللہ لکھوا دے. تو محمد بن عبداللہ لکھا, محمد رسول اللہ میں لکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم لوگ جھٹلاؤ گے. پھر حضرت علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھ دے اور لفظ رسول اللہ مٹھا دے, لیکن حضرت علی نے گوارا نہ کیا کہ میں اس لفظ کو مٹھاؤں. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے مٹھایا. اس کے بعد پوری دستاویز لکھی گئی. آگے نے بعد پورے دستاویز لکھ بظاہر دا کم شرائط کی در مسلمانوں خلاف ہو دیتا اللہ فتح مبین ویلے دے زکا یو خدارے چی مشرکین چیو اگوی گویتا یو تسلیم اکڑا چی دام یو قوت تے یو طاقت تے زکی وس رسول اکڑا. اور دویم دا چی دغا صلح دوران کی دو دیو یو بل علاقوت آمد و رفتو نو مشرکین دیر دسو دا نبی علیہ السلام دا صحابہ کرام نے متاثر شو اور مشرب اسلام شو. پھر جب صلح مکمل ہو چکی تو بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے. یہ لوگ در حقیقت عبد المطلب کے زمانے ہی سے بنو ہاشم کے حلیف تھے جیسا کہ آغاز کتاب میں گزر چکا ہے. اس لیے اس عہد و پیمان میں داخلہ در حقیقت اسی قدیم حلیف کی تاکید اور پختگی تھی. دوسری طرف بنو بکر قریش کے عہد و پیمان میں داخل ہو گئے. اسی طرح بہت سارے واقعات اس میں پیش ہے. ابو جندل کی واپسی,
صلح بھی لکھا جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے ابو جندل اپنی بیڑیاں گھسیٹتے آ پہنچے اور وہ مکہ سے نکل آئے تھے. انہوں نے یہاں پہنچ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان ڈال لیا. سہیل نے کہا یہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں آپ سے معاملہ کرتا ہوں, آپ اسے واپس کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو ہم نے کچھ لکھا بھی نہیں ہے. اس نے کہا تب بھی میں آپ سے کسی بات پر صلح کے لیے تیار نہیں ہوں گا. سو برچ دے تو واپس نہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم اس کو میری خاطر چھوڑ دو. اس نے کہا میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے فرمایا نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے نکال دیے, واپس آ گئے. بہرحال ڈیر سخت شرائط لیکن دا صلح چوا دا المؤمنان دا پارا فتح مبین وا. دارنگی سہیل بن عمر آدھے صحابہ کرام و محبت چو کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا حیران شو. باب غزوۃ الحدیبیہ, یہ باب ہے غزوہ حدیبیہ کے بارے میں. وقول اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, تحقیق اللہ راضی ہو چکے ایمان والوں سے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ, جب یہ لوگ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. کہ کر دونی دلاندی تاثر بیعت کلام. ابھی قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنا صالح بن کیسان عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرماتے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے عام الحدیبیہ, حدیبیہ کے سال میں. فاصابنا مطر, ہمیں پہنچ گئی بارش. ذات لیلۃ, اس رات میں ہمیں ایک رات میں بارش پہنچ گئی. فصلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. ثم اقبل علینا بوجہی, پھر آپ صلی اللہ ہمارا طرف متوجہ ہوئے اپنے چہرے کے ساتھ. فقال, فرمانے لگے اتدرون, اے تم جانتے ہو ماذا قال ربکم, تمہارے رب نے کیا فرمایا. فقلنا, ہم نے کہا اللہ ورسول عالم, اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں. فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اصبح من عبادی مومن, صبح کی میرے بعض بندوں نے ایمان کی حالت میں, وکافر بھی, بعض حالتوں نے میرے اوپر کفر کی حالت میں. فاما من قال, بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کہا مطرنا, ہم پر بارش برسائی گئی, برحمت اللہ, اللہ کے رحمت کے ساتھ, و برزق اللہ, اللہ کے رزق کے ساتھ, و بفضل اللہ, اللہ کے فضل کے ساتھ. فمؤمن, بس یہ شخص ایمان لانے والا ہے بھی میرے اوپر. کافرن بالکوكب, ستاروں کے انکار کرنے والا ہے. واما من قال, بہرحال وہ شخص جس نے کہا مطرنا, ہم پر بارش برسائی گئی, بنجم, ستاروں کی وجہ سے. کذا, اسی طرح. فمؤمن, پس وہ ایمان لانے والا ہے بالکوكب, ستاروں کے ساتھ. کافرن بھی, میرے اوپر انکار کرنے والا ہے. یعنی جو لوگ اس ستاروں کو مسبب حقیقی سمجھتا ہے تو گویا اس نے کفر کیا, اس نے خالق جانا ستاروں کو. البتہ جس نے میرے اوپر یقین کی تو وہ مومن ہے. مثال طور پر یہ سڑے ڈاکٹر لذی اور ڈاکٹر دوائی چدا دا مسبب حقیقی گنی چدا خقی بما صرف دوائی دی کیا اثر اچھے ان کے دا دوائی و ڈاکٹر دے دا سڑے کفر کئی آئے سڑے دوائی استعمالی بطور دا سبب باندھی دا بے کفر نہ دے. لکہ انبت الربیع البقلا, اگایا موسمی ربی نے گاس کو, دا جملہ کا کافر ہوئی. نو کافر موسمی ربی چھدا دا مسبب حقیقی گنی, اور مومن دا یو ظاہری سبب گنی, دا نسبت الی المجاز دے. نبے کہ جملہ کافر ہوئی مطلب ہی جدا دے, کہ جملہ مومن ہوئی مطلب ہی جدا دے. دا واقعہ ہم دو حدیبیہ پو سفر کی شیوہ چی دشپی مالی باران شویو. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حمام عن قتادة ان انس رضی اللہ تعالی عنہ اخبرهم, انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خبر دی کہ اے تمرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع عمرن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے. یہ جو ایک عمرہ عمرۃ الحدیبیہ کو شمار کیا گیا, اس سال آپ نے عمرہ نہیں فرمایا,
اگلے سال عمرہ فرمایا جسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، اور پھر دوسرا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اور تیسرا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے غنائم تقسیم کیے، جعرانہ سے آپ نے عمرہ کے احرام باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا۔ اس میں صرف ایک عمرہ جو حجۃ الوداع کا موقع پر تھا وہ تو ذی الحجہ میں ہوا، باقی جو عمرے جو تھے وہ ذی قعدہ میں ہوئے، باقی عمرے ذی قعدہ میں ہوئے۔ اے تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، اربع عمر، 4 عمرے، کلہن فی ذی القعدہ، سارے کے سارے عمرے ذی القعدہ میں تھے، الا التی کانت ما حجتہ، سوائے اس عمرے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ فرمایا۔ ایک ہے عمرۃ من الحدیبیہ، عمرہ حدیبیہ میں، دوسرا فی ذی القعدہ، ذی القعدہ میں، وعمرۃ من العام المقبل، دوسرا اگلے سال میں عمرہ۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر تو عمرہ نہیں ہوا تھا، ویسے اس کو ذکر کیا گیا کیونکہ وہ سفر عمرے کے لیے ہوا تھا۔ وعمرہ من العام المقبل فی ذی القعدہ، دوسرا عمرہ اگلے سال میں ذی القعدہ میں ہوا۔ وعمرۃ من الجعرانہ، اور تیسرا عمرہ عمرہ جعرانہ، حیث قدم قسم غنائم حنین، جس وقت آپ نے حنین کے غنائم کو تقسیم فرمایا، فی ذی القعدہ، ذی القعدہ میں ہوا۔ وعمرہ مع حجتہ، اور ایک عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ فرمایا۔ تو حج کے ساتھ جو عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذی الحجہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمرہ فرمایا تھا۔ تو یہ 3 عمرے ہو گئے مکمل، بعض روایات میں 4 ہے، جیسا کہ اس روایت میں سلور چکم ذکر دی، مطلب دار چدایو سفر مستقل د عمرے د پاره شو بیا کال عمره نوی شوا، مخکې نور روایات انشاءالله دا به سبا بیان